نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلے کی برکت سے ہم بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھیں تو وہ علم دین کے حصول کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے، اور مہینوں کا سفر کر کے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ پڑھ کر آج لوگ عالم بنتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس دور میں اتنی آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے الحمدللہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو توجہ سے دیکھیں، اہم مدنی پھول تحریر کریں، انشاءاللہ علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ سلسلے میں ہم آپ کی کالز ایسے میں شامل کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز ہم لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، کیا امام کے پیچھے کل شریف یا الحمدللہ شریف پڑھ سکتے ہیں؟ امام کے پیچھے پڑھنے کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، بلکہ قرات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک امام کے پیچھے ہیں تو امام جو قرات کر رہا ہے وہ مقتدی کی بھی قرات ہو رہی ہے، ان مقتدی کے لیے کافی ہے۔ صحیح ہے۔ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جیسے شروع میں شامل ہوئے ہیں، تو شروع میں اگر موقع ملتا ہے تو ثنا پڑھ لیں گے، سبحانک اللہم۔ صحیح۔ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ تو الحمد شریف کے تابع ہے۔ صحیح۔ جس نے قرات کرنی ہوتی وہی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، یعنی ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب قرات کریں گے۔ اب چاہے وہ بلند آواز میں قرات کر رہے ہیں یا آہستہ قرات کر رہا ہوں، مقتدی پر واجب ہے کہ خاموش رہے، وہ پیچھے قرات نہ کرے۔ اسی طرح کسی بھی رکعت میں، تیسری چوتھی رکعت میں امام آہستہ قرات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ خاموش کھڑا رہے گا، قرات نہیں کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ جو مقتدی ہوتے ہیں امام کے پیچھے وہ قرات نہیں کریں گے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جی اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ الحمدللہ مدنی قافلوں کی برکت سے جگہ جگہ علاقوں میں جانا پڑتا ہے، دیہاتوں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے دیہات ہوتے ہیں جن کا بہت ہی زیادہ ایسا سمجھ سادے علاقے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر کافی بڑی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو نماز کے اندر کیا اور کہاں پڑھنا ہے، تو اب اس صورت میں ان کو نماز کی تو دعوت دی جاتی ہے۔ اب وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ جی اب ہمیں سورت فاتحہ یا چھوٹی صورتیں نہیں آتی یا تحیات نہیں آتی، تو ایسی صورت میں ہم ان کو کیا عرض کریں کہ یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ تو بتا دیا جاتا ہے، تو مدنی قافلے کچھ دنوں کے بعد واپس آ جاتے ہیں، تو جب تک یعنی ہم وہاں رہتے ہیں وہ تو عرض کرتے رہتے ہیں، تو اس دوران سیکھنے کے عمل میں وہ کیا پڑھیں گے، یعنی قیام میں، رکوع میں، سجود میں، التحیات والی جگہ پر کیا پڑھا جائے گا، اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، دو سوال ان کے بن جائیں گے، ایک تو یہ کہ زبان کوشش کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کا ذہن یہ بنتا ہے مجھے تو قرات نہیں آتی، التحیات وغیرہ دیگر اذکار نہیں آتے، تو کیا نماز معاف ہو جائے گی اس میں؟ نماز تو معاف نہیں ہوگی، بلکہ اس پر نماز پڑھنا ہی لازم ہوگا، اور
جتنا اسے آتا ہے وہ نماز میں اتنا پڑھے، اور دن رات کوشش کرے کہ کم سے کم اتنی نماز میں اتنا پڑھ لے، یاد کر لے کہ جس کا پڑھنا فرض یا واجب ہے. ٹھیک ہے. اگر بالفرض جو ہے وہ اسے قرات صورت وغیرہ نہیں آتی، اسے یہ کہا جائے گا کہ امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھا کرے. اور اگر اپنی نماز پڑھتا ہے، اب جتنی اس کو قرات آتی ہے، ایک آیت پڑھنا یہ تو فرض ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً. اب ایک آیت تو تقریباً آتی ہی ہے، تو بفرض قرات وہ قرات کر رہا ہے وہ. اسی طرح جو ہے اب التحیات تو پڑھنا واجب ہے، لیکن جتنی دیر میں التحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک بیٹھنا یہ فرض ہے قعدہ آخرہ میں. تو اس کو یہ بیٹھنا ہوگا، جتنی اس کو آتی ہے وہ پڑھے، اور اس کو یہی کہا جائے گا کہ دن رات وہ کوشش کرتا رہے، اور تاکہ نماز کے اندر جو اذکار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے، پہلے تو ان کو وہ سیکھے گا. جیسے قرات کو سیکھے گا، اسی طرح تحیات جن کا پڑھنا ضروری ہے ان کو وہ سیکھے، تاکہ اس کی اپنی نماز ہوتی رہے. زمانہ کوشش میں سیکھتا رہے گا تو اس کی اپنی نماز ہوتی رہے گی، اور اسے یہ کہا جائے گا کہ کوشش کر کے وہ ہر نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے. مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل نماز سیکھنے اور دیگر احکام سیکھنے کے حوالے سے ایک جذبہ ملتا ہے، اور باقاعدہ مدنی قافلوں میں نماز کے پریکٹیکل وغیرہ بھی کرائے جاتے ہیں تاکہ سجدہ کس طرح ہوتا ہے یہ چیزیں بھی اس میں سکھائی جاتی ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے یہاں باقاعدہ نماز کورس کا بھی اہتمام ہوتا ہے. 7 دن کا یہ کورس ہوتا ہے جس میں نماز کے بنیادی مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں اور نماز بھی سکھائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، بن پڑے تو ان کورسز میں بھی آپ شرکت کیجئے. انشاءاللہ عز و جل نماز کے احکام سیکھنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور نماز بھی درست ہوگی. جی اگلی کال. اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے حضرت کہ فرض علوم سیکھنا ہر آدمی کے لیے فرض ہے، تو اس فرض علوم میں کیا کیا شامل ہے، اس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیجیے. جی نوید بھائی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. فرض علوم کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرض علوم یہ جو ہے اپنے معمول بھی کے اعتبار سے ہے کہ جس چیز کا عمل کرنا فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. جیسے مثال کے طور پہ آدمی بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس پر احکامات تکلیفیہ فرض اور واجب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے اور روزہ ہے، اور اسی طرح اگر وہ حج کی استطاعت رکھتا ہے تو حج ہے، شادی کرتا ہے تو بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پھر ایسے ہی کاروبار کرتا ہے تو لین دین کے معاملات اور شرعی طور پر کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. تو جو اس کے معاملات بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس پر جو بھی مکلف آدمی ہے، مکلف مسلمان ہے، اس پر فرض علوم بھی بڑھتے چلے جائیں گے. ابتدائی طور پر تو یہ ہے کہ جو نماز ہے آدمی نے پنجگانہ پڑھنی ہے تو نماز کا علم سیکھنا فرض ہے، روزے کا علم سیکھنا فرض ہے. پھر یعنی کہ والدین کے جو حقوق ہیں، قریبی عزیزوں کے جو حقوق ہیں، ان کے بارے میں سیکھنا فرض ہے. شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کی صورت میں بیوی کے حقوق سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں، اور جو واجب ہیں تو ان کے بارے میں واجب ہو جاتا ہے. بچے ہیں تو بچوں کے حقوق سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں. تو الگ ترتیب اس طرح جو کچھ کرتا جائے گا. نوکری کرتا ہے تو پھر آجر اور مستاجر اور اجیر کے اعتبار سے جو احکامات ہیں وہ سیکھنا اس پر فرض یا واجب ہو جائیں گے. کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے اعتبار سے احکامات سیکھنا واجب ہو جائیں گے. تو تفصیل اس کی بھی طویل ہے. تو جو اول تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو سیکھنا شروع کرے، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت درپیش ہوتی ہے اس کے لیے علماء سے رابطہ کرتا رہے، دارالفتا اہل سنت سے رابطہ کرتا رہے. اسی طرح جو دعوت اسلامی کی دارالفتا اہل سنت کی فون سروس ہے اس پر رابطہ کرتا رہے. انشاءاللہ عز و جل ان کو اس کے شرعی جواب دیے جاتے رہیں گے. جی ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ملا. اگلی کال لیں گے. میں محمد زاہد رحیمیت خان سے ہوں. بات یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں فوتگیاں بہت ہوتی ہیں، اس میں کوئی اس مہینے کا دار و مدار ہے یا ویسے ہی ہوتی ہیں؟ تو یہ پلیز آپ ہمیں کنفرم کر دیں. جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سفر کے مہینے میں بقول ان کے فوتگیاں بہت ہوتی ہیں.
اصل میں فوتگیاں تو تقریباً کم و بیش ہر مہینے میں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی خاص وجہ کی بنا پر ہم غور کسی خاص وقت میں کر لیتے ہیں، تو جس وقت ہم غور کرتے ہیں تو وہ سفر کا مہینہ ہوتا ہے، کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو بطور خاص سفر کے مہینے میں غور کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا، حالانکہ وہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے، جیسا مثال کے طور پہ ایک وہ 10 بیویوں کی کہانی کا سلسلہ ہے کہ کسی نے منت ماننے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی جو ہے میں پڑھوں گی، اور اس نے نہیں پڑھی تو اس کے بعد پھر بیٹا فوت ہو گیا، تو اب بیٹا فوت ہو گیا تو اس کی وجہ جو تھی وہ 10 بیویوں کی منت تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی اس طرح کا کوئی کام کیا ہے تو کیا اس کے کسی عزیز کا، جاننے والے کا کبھی انتقال نہیں ہوگا؟ اور اگر کبھی بھی انتقال ہوگا تو کیا اس کو کیا اسی چیز کی طرف پھیرا جائے گا؟ ہمارے پڑوس میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب اس نے، اب بڑھیا تھی وہ، اس نے واویلا کر دیا کہ میں نے 10 بیویوں کی کہانی کی منت مانی تھی اور میں نے وہ منت پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو اب اس سے جب پوچھا کہ آپ نے منت کب مانی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت منت مانی تھی۔ تو کیا اب جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت منت مانی تھی تو کیا اب اتنے عرصے کے اندر کیا اس کے کسی عزیز کا انتقال نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی نہ کسی عزیز کا انتقال تو ہوگا، بیٹے کا نہ ہوتا والد کا ہو جاتا، والد کا نہ ہوتا بھائی کا ہو جاتا۔ ابھی 25-30 سال کے اندر کوئی بھی فوت نہ ہو تو یہ ایک عادتاً ممکن بات نہیں ہے، اور پھر اگر جو بھی فوت ہوگا تو اس کو اس کی طرف پھیر دیا جائے گا کہ 10 بیویوں کی منت کی کہانی کی منت مانی تھی وہ پوری نہیں کی اس وجہ سے مر گیا۔ تو یہ ایک جاہلانہ اور غیر عاقلانہ بات ہے اور شریعت سے دوری والی بات ہے۔ جو بھی آدمی فوت ہوتا ہے اپنی اجل آنے پر فوت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کیا ہے، وہ اپنی اسی موت کے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے۔ اور جو سفر کے اندر یہ ہے کہ سفر میں بطور خاص بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس کا تو خود حدیث پاک میں رد کیا گیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ لا عدوہ ولا طیارہ ولا سفرہ ولا حامہ، کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، اور نحوست کوئی چیز نہیں ہے، سفر کچھ نہیں ہے، الو کی آواز کچھ نہیں ہے۔ اب بعض جگہ پر الو کی آواز کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ الو یہاں پر بول گیا تو اب اس گھر کے اندر ویرانہ آ جائے گا، تو حدیث پاک میں اس کا بھی رد کیا گیا ہے کہ الو کی آواز کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی نفی فرما دی کہ سفر کچھ نہیں ہے، اس کے واقعات کچھ نہیں ہیں، تو ہمارا اس طرح کا اعتقاد رکھنا یہ بعض صورتوں میں بہت زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہی اعتقاد رکھنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ سفر کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے جو تقدیر میں ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر سفر میں بھی ہو سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شاید آپ کو یاد ہو، مجھے بھی یاد ہے کہ تقریباً 2008 کی یہ بات ہے، پاکستان میں کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا، تو یہ رمضان کا مہینہ تھا جس کے اندر لاکھوں اموات ہوئی تھیں، تو ظاہر وہ سفر کا مہینہ نہیں تھا، یہ تو رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم آفات کے حوالے سے، مصیبتوں کے حوالے سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، تو لہذا اس طرح کے رحمت والے مہینوں میں بھی اس طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو لہذا مفتی صاحب نے ہمیں بہت پیارا جواب دیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی مہینے کے حوالے سے ہمارا ذہن کچھ بنا ہوا ہوتا ہے، پھر ہم اس پر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے میں جو چیز سامنے آ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس مہینے میں ایسا ہو گیا، تو حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی مزید کال لیں گے ہم۔ عبدالعزیز اتاری عرض کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ابھی سردیوں کے موسم نزدیک آ رہے ہیں، اسی طرح کیا وضو کرنے سے پہلے ہمارے چہرے پہ یا ہاتھ پاؤں پہ کریم وغیرہ لگی ہوئی تو اس صورت میں ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہاتھ پیر میں چکناس رہتے، اس صورت میں وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ برائے کرم اس کی رہنمائی فرمائے۔ مزید یہ کہ وضو کرنے کے بعد کریم لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے، اس کی بھی رہنمائی فرمائے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ اگر وضو کرنے سے پہلے چہرے پر کریم وغیرہ لگائی ہے اور اس کے بعد وضو کیا ہے تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، صرف وہ چکناہٹ سی ہوتی ہے، پانی تو پہنچ جاتا ہے جلد تک، صحیح، اور اسی طرح وضو کرنے کے بعد بھی کریم وغیرہ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال لیں گے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ زیور کی کم سے کم کتنی مقدار ہوتی ہے جس پہ یہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے دینی؟ جی زیور کتنا ہو؟ دیکھیں، سونا، شریعت نے سونے کا نصاب جو بیان کیا ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا، صحیح،
اور چاندی کا جو نصاب بیان کیا ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی۔ اب کسی کے پاس صرف سونا ہو جی اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو 7.5 تولے سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگرچہ 7 تولہ سونا ہے، 7.5 سے کم 7 تولہ ہے، لیکن اس کے ساتھ نہ کوئی چاندی ہے، نہ ضرورت سے زائد کوئی رقم ہے، نہ اور کسی قسم کوئی مال نامی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا بھی ہے، تھوڑی سی چاندی بھی ہے، صحیح، نہ 7.5 تولے سونا ہے، نہ 5.5 تولے چاندی ہے، اب شریعت کہتی ہے ان کو آپس میں ملا لیں، ملا کر اگر کسی ایک کا بھی نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، فی زمانہ 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہو اور 1 تولہ چاندی ہو یا تھوڑی سی چاندی بھی ہو، تو اب 1 تولہ سونے کی ہم چاندی لیں تو 52.5 تولے چاندی سے زائد چاندی آئے گی، تو اس طرح ملانے کی صورت میں تو زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن علیحدہ طور پر ہو یعنی صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سونے سے کم پہ زکوٰۃ نہیں، اور اگر صرف چاندی ہو تو 52.5 تولے چاندی سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شاپ پہ 1,12,000 روپے دیا ہوا ہے، تو میں اس کی میں کمیشن لیتا ہوں ہر منتھ، کیا یہ جائز ہے؟ نفع نقصان دونوں ملا کر۔ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انہوں نے شاپ پر پیسے دیے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں، جی تو اب پیسے ایک تو ملانے کی صورت ہوتی ہے کہ کوئی بزنس کیا، کاروبار کیا ہے، اس میں انہوں نے کچھ رقم ملائی ہے اور پیسہ ملایا ہے، تو یہ تو ایک شرکت کی صورت ہے، اس میں نفع اور نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پیسے دے کر کمیشن دینا تو کمیشن پیسوں پر نہیں لیا جا سکتا کہ کمیشن ایک اجرت ہوتی ہے، تو بظاہر تو یہ صورت سود کی لگ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ رقم دکاندار کو دی ہے، دکاندار اس کو استعمال کرے گا اور استعمال کرنے پر جو ہے اور دکاندار اس کو ایک کمیشن مقررہ کمیشن دے گا کہ میں اس میں کاروبار کر رہا ہوں، تو کاروبار میں مجھے زیادہ پروفٹ ہوا تو تمہیں زیادہ کمیشن مل جائے گا، کم پروفٹ ہوا تو تمہیں کم کمیشن ملے گا۔ حقیقت میں وہ سود ہے، اس کا نام کمیشن رکھ دیا گیا ہے، تو صورت تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ صورت سود ہے، اور شریعت کے جو احکامات ہیں یہ معانی پر ہوتے ہیں، ناموں پر نہیں ہوتے۔ اگر وہ اپنے معانی کے اعتبار سے سود ہے تو اس کو سودی قرار دیا جائے گا، چاہے اس کا نام نفع رکھ دیا جائے، کمیشن رکھ دیا جائے، تبرک رکھ دیا جائے، بلکہ تو بھی وہ سودی رہے گا، حرام رہے گا۔ جیسے جو بکری ہے، بکری کا نام خنزیر رکھ دیا جائے تو بکری حرام نہیں ہوگی، اسی طرح معاذ اللہ خنزیر کا نام بکری رکھ دیا جائے تو خنزیر حلال نہیں ہوگا، تو ظاہری صورت سود کی ہے۔ اگر ان کا معاملہ کچھ اور ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ بالمشافہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہو کے اپنے مسئلے کا حل لے لیں، یا پھر یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے جو فون نمبرز ہیں ان پر رابطہ فرمائیں اور مکمل تفصیل بتا کر اپنے مسئلے کا درست جواب لے لیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب ملا۔ اگلی کال لیں گے ہم۔ میں رضوان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شادی پہ جب دلہن آتی ہے، کوئی اس کے گھر والے آتے ہیں تو وہ پہلے دروازے پہ داخل ہونے سے پہلے وہ تیل وغیرہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ بعض برادریوں میں رواج ہے، بطور خاص پنجاب کی برادریوں میں بعض میں رواج ہے کہ جب نئی دلہن آتی ہے تو اس کو دروازے میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اس کے داخل ہونے سے پہلے تیل لا کر ایک دھار کی صورت میں پورے دروازے کی چوڑائی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد جو دلہن ہے وہ اس کے اوپر سے کراس کر کے گزرتی ہے، اور اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلائیں وغیرہ ہیں وہ دور ہو جاتی ہے اور دلہن جو ہے بلاؤں سے پاک ہو کر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس کے اندر تیل جو گرایا جاتا ہے اور اس سے بلائیں دور ہونے کا جو سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی لاجک شرعی اعتبار سے نہیں ملی، تو اسے بچا جائے، اس طرح کا کام نہ کیا جائے۔ اگر نظر وغیرہ اتارنی ہے تو نظر اتارنے کے جو طریقے علماء کرام نے بیان کیے ہیں، اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اس طریقوں پر نظر اتار لی جائے۔ البتہ ایک اور چیز ہے، وہ ہے دلہن کے پاؤں کا دھون، کہ نئی جو دلہن آتی ہے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاؤں دھلوائے جائیں، اور دھلوانے کے بعد گھر کے کونوں میں اس پانی کو چھڑکا جائے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، اس کے کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن تیل ڈالنے والا جو معاملہ ہے تو اس کی کوئی شرعی لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ظاہری طور پر یہ مال کو ضائع کرنا ہے کہ تیل ایک مال متقوم ہے، اس کو بلا وجہ شرعی گرایا جا رہا ہے اور ضائع کیا جا رہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔
اچھا، ایک ایس ایم ایس ہم شامل کریں گے نوید بھائی، آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی مقدس چیز، جیسے بہت سارے حفاظ ہوتے ہیں ان کی جیب میں قرآن مجید ہے، اب وہ سجدے میں گئے یا رکوع میں گئے، وہ قرآن مجید اگر نیچے تشریف لے آیا تو اب وہ نماز کی حالت میں کیا کریں؟ اگر قرآن پاک جو ہے، اول تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے قرآن پاک جیب میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آدمی سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں بھی نیچے کی طرف آ جاتا ہے، اور خاص طور پر فرنٹ والی جیب سے گرنے کا بھی کبھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ پہلے اس کو نکال کر ایک ادب کی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ بہرحال اگر نماز پڑھتے ہوئے قرآن پاک نیچے گر جاتا ہے تو اس کے لیے نماز کو توڑا جا سکتا ہے، نماز توڑ کر قرآن پاک کو اٹھایا جائے، اس کو ادب کی جگہ پہ رکھا جائے اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے نماز کو پڑھا جائے۔ اچھا، دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی تدفین کا طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی غسل، کفن، قبر وغیرہ؟ جی، جو مردہ پیدا ہو تو مردہ بچے کا سنت کے مطابق نہ غسل ہے نہ کفن ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اسے اگر ویسے صاف ستھرا کر کے ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر اسے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، باقاعدہ جس طرح قبر بنائی جاتی ہے اس طرح قبر بنا کر دفن کیا جائے گا۔ ٹھیک، جی مزید کال لیں گے ہم۔ یہ میں نے عرض کرنا ہے کہ میرا کاروبار بھی اپنا ہے ذاتی، اور ایک دکان بھی ہے، دکان تو اس سے بھی یعنی کبھی وہ دکان کرائے پہ چلی جاتی ہے اور کبھی خالی ہوتی ہے تو اس کی بھی آمدن آتی ہے، تو کیا دکان پر یعنی کہ زکوٰۃ ہوگی؟ ہاں جو ہے وہ میری ذاتی استعمال میں ہے، یعنی کہ ذاتی ہے، اور جہاں میں کاروبار کرتا ہوں اس دکان کا میں کرایہ دیتا ہوں، یعنی وہ میری اپنی نہیں۔ جی زکوٰۃ، دیکھیں مکان ہو دکان ہو اپنے استعمال کے لیے لیا گیا ہے، گھر بھی اپنے استعمال یعنی رہنے کے لیے لیا ہے، دکان بھی اپنے استعمال کے لیے لی ہے، تو اس مکان یا دکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، مکان یا دکان وغیرہ یا پلاٹ ان پر زکوٰۃ جب ہوتی ہے جب کوئی شخص بیچنے کی نیت سے خریدے، یعنی خریدتے وقت ہی یہ نیت ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، صحیح، اور نیت وہ برقرار ہے تو پھر اس پر سال بسال زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ لیکن اپنے استعمال کے لیے رہنے کے لیے لیا ہے تو اس صورت میں اس پلاٹ یا مکان پر زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ سوال یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنار پر لعنت فرمائی ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی اس حدیث کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں مطلقاً سنار پر تو لعنت نہیں ہے، صحیح، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی دیا جائے تو برابر برابر ہونا چاہیے۔ صحیح، اس میں کمی زیادتی کرنا، زیادہ کرنا یہ سود ہے، اور اس میں ادھار بھی سود ہے۔ تو آج کل جس طرح سنہار کام کر رہے ہیں تقریباً لوگ اس میں ملوث ہیں کہ وہ اول سونے کے بدلے سونا لیتے ہیں اور ادھار لیتے ہیں۔ صحیح، سونے کے بدلے سونا لیا جائے، برابر برابر ہو، اسی وقت ہو تو جائز ہوتا ہے، صحیح، لیکن ادھار ہو یا کمی زیادتی کے ساتھ ہو تو وہ سود ہوتا ہے، اور سود کھانے والے پر حدیث میں لعنت آئی۔ صحیح، متعدد احادیث صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود دینے والے پر، لینے والے پر، لکھنے والے پر، اس پر گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی۔ تو اس طرح سنہار سودی کام کرنے کی وجہ سے لعنت کے حقدار ہیں، لیکن مطلقاً سنہار کا کام ایسا نہیں کہ اس پر لعنت کی گئی ہو۔ یہ تو اور بھی کاروبار اگر کریں لوگ سنہار سے ہٹ سنہار کے کام ایسا نہیں، کئی لوگ ایسے بچتے ہیں، لوگ دارالفتہ اہل سنت میں آتے ہیں اور رہنمائی لیتے رہتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرتے، سودی کام شرعی طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن عمومی طور پہ جو کام یہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اس میں کافی لوگ جو اس میں ملوث ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لعنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ سود میں اگر ملوث ہیں، صحیح، اگر جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، جی مزید کال لیں گے ہم۔ میرا نام محمد قندیل اتاری ہے۔ میرا دارالافطار کے سلسلے میں سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، حیا آنکھوں کی ہوتی ہے، نیت اچھی ہو تو سب صحیح ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میت کے کفن میں عہد نامہ رکھا جاتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پہلے یہ بات کہ پردہ دل کا ہوتا ہے تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کفر ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری پردہ ہے، جسم کا جو پردہ کیا جاتا ہے، یہ پردہ نہیں کرنا چاہیے،
اور یہ پردہ کچھ نہیں ہے، اصل پردہ دل کا ہے، تو یہ بات تو سیدھا سیدھا کفر ہے اور نصوص قرآنیہ کا انکار ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث کا انکار ہے، اور یونی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور بنات نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہن و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کا، خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عمل کا انکار ہے کہ اگر پردہ دل کا ہی ہوتا تو پھر ان سب نے ظاہری پردہ کیوں کیا؟ تو اتنا یہ جملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر اس کا یہی مطلب ہے کہ ظاہری پردہ جو ہے یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ ایسا کہنے والے پر فرض ہے کہ فوری طور پر تجدید ایمان کرے، اور شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے، کسی پیر سے مرید ہے تو تجدید وعید بھی کرے، اور اگر اس نے پہلے حج کیا ہوا ہے تو حج اس کا باطل، نئے سرے سے اس پر حج کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ اللہ۔ ہاں، اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ظاہری پردے کے ساتھ ساتھ دل میں بھی شرم و حیا آدمی کے ہونی چاہیے، دل میں بھی پردہ ہونا چاہیے، کہ ظاہری طور پر تو پردہ کر لیا لیکن دل میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، تو ایسی عورتیں جو ہیں بعض اوقات بہت الٹے سیدھے گل کھلا دیتی ہیں، اور بعض اوقات پردہ داروں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ تو جس طرح ظاہری طور پر پردہ کیا جا رہا ہے تو ایسے ہی دل کا پردہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پردہ دل میں بھی ہونا چاہیے، آدمی کی آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے، آدمی کے دل میں بھی شرم ہونی چاہیے، اور ظاہری طور پر بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ساتھ یہ بھی تھا کہ کفن کے اندر عہد نامہ رکھنا۔ ہاں، عہد نامہ رکھا جاتا ہے کفن میں، تو زیادہ بہتر طریقہ کار وہ ہے کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ارشاد فرمایا، اور مدنی وصیت نامے کے اندر بھی اس کا طریقہ کار مل جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میت کے کفن میں رکھنے کی بجائے میت کی داہنی طرف ایک طاق بنا دیا جائے چھوٹا سا، اس میں وہ عہد نامہ وغیرہ رکھ دیا جائے، یوں ہی شجرہ وغیرہ اس میں رکھ دیا جائے، کیونکہ عمومی طور پر جو بھی میت ہے وہ پھولتی ہے، پھٹتی ہے، تو پھولنے پھٹنے کی صورت میں عہد نامہ وغیرہ یوں شجرہ وغیرہ کی بے ادبی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ میت کی داہنی طرف چہرے کی طرف ایک طاق بنا دیا جائے، اس میں عہد نامہ، شجرہ وغیرہ اور مقدس چیزیں جو رکھنی ہیں وہ اس میں رکھ دی جائیں۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے 5 مرلے کا، اور میری نیت یہ ہے کہ اس کو میں بیچ کر میں اپنے ہی شہر میں ایک پلاٹ لوں گا اور پھر وہی اس پر اپنا گھر وغیرہ کی تعمیر کروں گا۔ جو پلاٹ میں نے لیے وہ میرے شہر سے باہر ہے، کیا اور وہ پلاٹ میں قسطوں پر لیا ہوا ہے، کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس وقت کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، انہوں نے خود وضاحت کی ہے کہ پلاٹ اس نیت سے لیا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، یعنی سال گزرنے پر جو ہے اب دیکھیں گے اس کی قیمت کتنی ہے پلاٹ کی، چاہے وہ قیمت خرید سے کم ہو گئی یا زیادہ، نہ قیمت خرید کا اعتبار ہوتا ہے نہ فروغ کا، بل اس وقت کی سال گزرنے پر جس دن سال گزرا پورا ہوا اس دن کی ویلیو کا اعتبار ہوتا ہے، مارکیٹ ویلیو کا۔ اب یہ قسطوں پہ انہوں نے لیا ہے تو جتنی قسطیں باقی ہیں ان کی وہ مائنس کر کے بقیہ جو قیمت بنتی ہے اس میں سے 2.5% انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک۔ مدنی چل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں اور یہ بھی سوال کرتے ہیں، دیکھیں کہ آج کیا پوچھ رہے ہیں۔ چلتی بس میں اگر نماز پڑھیں تو اس کا اعادہ کرنا بعد میں ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی شخص جماعت میں شامل ہوا اور امام اگر بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں تو اس صورت میں وہ ثنا نہیں پڑے گا۔ اگر امام آہستہ آواز میں قرات کر رہے ہیں، سری نماز میں ہے یا تیسری چوتھی رکعت میں وہ ملا تھا اس میں امام سری قرات کر رہے ہیں تو اس میں وہ ثنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال کیا چلتی گاڑی میں نماز کے حوالے سے۔ بس میں چلتی گاڑی میں فرض، وتر، سنت فجر یہ نہیں ہوتے، بمجبوری اب اس نے پڑھ لی تو اس نماز کا اعادہ یہ ضروری ہوگا، فرض، وتر اور سنت فجر، یعنی دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا۔ اچھا مطلب ایس ایم ایس یہ ہے کہ صدقہ، ہدیہ اور خیرات تینوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، عمومی طور پہ صدقہ و خیرات ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے،
لیکن اس میں فرق ہے، صدقے میں کی کئی قسمیں ہیں. صحیح. ویسے زکوٰۃ فطرے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صدقہ واجبہ میں آ جاتا ہے. صحیح. زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ، روزوں کا فدیہ، کوئی منت مانی تھی وہ، یہ سب صدقہ واجبہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اپنے جان و مال کا جو صدقہ نکالتے ہیں تو یہ صدقہ نافلہ میں آتا ہے. بعض اوقات ایک ہی معنی میں اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہدیہ، اسی طرح ہدیہ کا ہوتا ہے. ہدیہ بھی یہاں کئی معنوں میں استعمال ہوگا. ایک تو ہدیتاً قیمت کو بھی کہتے ہیں، اس کا کیا ہدیہ ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے. اور ایک ہدیتاً تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات خیرات کے طور پہ بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دینے والی کی جو نیت ہو. جی اگلی کال لیں گے. دکان کرائے پر لے کر آگے منافع کے ساتھ کرائے پر دینا جائز ہے؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کرایہ ہم نے لی، یعنی لی ہم نے، آگے کسی اور کو دے دی زیادہ. دکان کرائے پر لے کر آگے زائد کرائے پر دینا، اس کی صورتیں ہیں. پہلی صورت اس میں یہ ہے کہ اگر زائد کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو دکان میں کوئی ایسا کام کروانا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے دکان کی قیمت میں اضافہ ہو جائے. جیسے کہ مثال کے طور پہ دکان کرائے پر لینے والے نے دکان کا شٹر نہیں لگایا، دکان اوپن تھی بالکل، اس نے دکان کا شٹر لگا لیا. دکان خالی کچی تھی، اس پر پلستر وغیرہ نہیں تھا، اس نے پلستر کروا لیا. یا پھر یہ ہے کہ خالی دکان تھی جیسے ایک عام دکان ہوتی ہے، تو اس نے اس میں دکان کا جو فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے، شوکیس وغیرہ، دیگر چیزیں وغیرہ یہ لگوا لی. اس کے بعد پھر یہ آگے کرائے پر دینا چاہتا ہے تو زیادہ کرائے پر دے سکتا ہے. اور اگر اس نے دکان میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی جس کی وجہ سے دکان کی قیمت میں اضافہ ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ آگے زیادہ کرائے پر نہیں دے سکتا. اور یوں اگر کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں کی ہے تو اگر وہ جنس تبدیل کر دیتا تو بھی آگے کرائے پر دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں اس نے دکان کرائے پر روپوں میں لی ہے اور وہ آگے جو ہے کرائے پر ڈالر میں دے دیتا ہے یا مطلب درہم میں دے دیتا ہے یا ریال میں دے دیتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں، اس میں بھی کم زیادہ قیمت میں دے سکتا ہے. لیکن روپوں میں لی ہے اور دکان میں کوئی تبدیلی ایسی نہیں کی جس کی وجہ سے دکان کی قیمت میں اضافہ ہو تو پھر زائد قیمت پر کرائے میں نہیں دے سکتا. مفتی صاحب ایک ایس ایم ایس کا جواب بھی ارشاد فرمائے. جس طرح بھی سلسلے کی ابتدا میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایسے بھی اطراف ہیں ہمارے اپنے ملک کے کہ جہاں پر لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی. اگرچہ ہم نماز تہجد کے حوالے سے اس کی رکعات، اس کا ٹائم بارہا مدنی چینل پر بیان کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ظاہر نئے نئے لوگ شامل ہوتے ہیں سلسلے میں. تو نماز تہجد کا وقت کیا ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے اور اس کی رکعات کتنی ہیں؟ نماز تہجد کا جو وقت شروع ہو جاتا ہے یہ عشاء کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک، یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہونے تک یہ وقت باقی رہتا ہے. تو یہ تو اس کا ہے ٹوٹل وقت. اور اس کا سنت وقت یہ ہے کہ یہ آخری رات کی آخری تہائی میں ادا کی جائے گی. رات کی جو آخری تہائی ہے اس میں نماز تہجد کو ادا کیا جائے تو یہ اس کا مستحب اور سنت وقت ہے. لیکن اب یہ تو اس کا ٹوٹل وقت ہے، لیکن ادائیگی جو ہے تہجد کی یہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کے بعد ہوگی. اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر سویا نہیں اور تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے نماز تہجد نہیں ہے اور تہجد کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی. اگر تہجد کی سنت ادا کرنا چاہتا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے، سونے کے بعد یا رات کے کسی بھی پہر اٹھ کے جو نوافل وغیرہ پڑھے گا وہ نوافل تہجد کے ہوں گے اور تہجد کی سنت ادا ہو جائے گی. ہاں اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا، جیسے کہ مغرب کے بعد سو گیا یا عشاء کا وقت شروع ہو چکا تھا، تھکا ہوا تھا، سو گیا، سونے کے بعد وہ رات کو 12، 1 بجے یا 2 بجے اٹھا، اب اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ تہجد پڑھ لے تو وہ نوافل جو پڑھے گا صلاۃ اللیل تو ہوں گے لیکن تہجد نہیں ہوگی. کہ تہجد کے لیے ضروری ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے، سو کر اٹھ کے پھر وہ پڑھے. تو پھر اٹھ کے جو نوافل پڑھے گا وہ تہجد کے ہیں اور اس کا وقت جو ہے کہ طلوع فجر یعنی کہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، اذان سے پہلے تک نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اذانیں عمومی طور پر وقت شروع ہونے کی بھی کافی بات دی جاتی ہیں. جس طرح مثال کے طور پر جو فجر کا وقت ہے یہ شروع ہو گیا 5:15 بجے، اب اذانیں 5:30 بجے بھی دی جا رہی ہیں، 5:45 بجے بھی اذانیں دی جا رہی ہیں. تو اگر 5:15 بجے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو 5:15 بجے سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے، اس کے بعد تہجد کا وقت نہیں ہے.
تو اس کے لیے نظام الاوقات تقریباً سینکڑوں بلکہ کے ہزاروں شہروں کے دعوت اسلامی کی طرف سے مرتب کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے مکتبۃ المدینہ سے نقشہ جات بھی مل جاتے ہیں۔ یوں ہی اس کی ایک مخصوص ایپ ہے اوقات الصلاۃ کے نام سے، یہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے، اور اس میں آپ اپنے شہر کے اوقات بھی نکال سکتے ہیں۔ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ عشاء کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ تو جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو اس وقت تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا۔ جی مزید کورس لیں گے اس سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اشرف اتاری۔ نماز شروع کرنے سے پہلے آستین آدھی کلائی سے زیادہ مڑی ہوئی تھی تو اب کیا حکم ہے؟ اور اگر دوران نماز دیکھا کہ آستین آدھی کلائی سے زیادہ مڑی ہوئی ہے تو اب کیا حکم ہے؟ اور اوپر کے 2 بٹن دوران نماز کھل گئے تو کیا حکم ہے؟ 3-4 سوال ایک ساتھ ہیں۔ اوپر کے 2 بٹن دوران نماز یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے ہی کھلے ہوئے تھے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو کراہت تحریمی والی صورت نہیں ہوگی۔ البتہ اس حالت میں نماز شروع کی کہ آدھی کلائی سے اوپر جو ہے وہ آستین تھی، تو اس حالت میں نماز شروع کرنے کی وجہ سے جو ہے اوپر آستین سے مراد فولڈ کی ہوئی تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کا لوٹانا واجب ہوگا۔ سلسلہ ہوا، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں مفتیان کرام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کے